میری تمام اہل سنت بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ صرف 10 منٹ کے لیے اپنے روزے کو خراب مت کریں۔ صرف 10 منٹ کی خاطر اپنے سارے دن کے صبر کو ضائع مت کریں، اپنے سارے دن کی عبادت کو رائے گاہ مت جانے دیں۔ یہ تو تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ یہاں پر بھی ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ برادران اہل سنت جو ہی سورج غروب ہوتا دیکھتے ہیں فوراً سے روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے صبر نہیں کرتے کہ سورج پوری طرح سے غروب ہو جائے پھر ہم روزے کو افطار کریں، پھر ہم روزہ کھولیں۔ یہاں سورج غروب نہیں ہوا، کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ لیکن یہاں پر مکتب اہل بیت کے پیروکار، شیعان حیدر کرار، اپنا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات اپنا روزہ چند منٹ کی دیری سے، یعنی 10 سے 12 منٹ کی دیری سے کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ قرآن و حدیث میں واضح الفاظ میں صاف صاف موجود ہے کہ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے، کب روزہ کھولنا چاہیے، کب کچھ کھا پی لینا چاہیے، لیکن پھر بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اہل سنت بھائی کیوں ضد میں، ہماری ضد میں اپنا روزہ کیوں خراب کرتے ہیں، اس بات کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، جبکہ قرآن میں بھی اس کا واضح حکم موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید خداوند متعال کی لا ریب کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے جو 1988 میں 1988 میں شائع ہوا تھا۔ سورہ بقرہ میں آیت واضح طور پہ موجود ہے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے سکرین پر بھی یہ ایڈیشن موجود، اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 287 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ آپ کے سامنے بھی آیت موجود ہے جس میں میں کچھ ذاتی ترجمہ نہیں کرنے لگا، یا ترجمہ بالرائے یا تفسیر بالرائے نہیں، بلکہ وہی ترجمہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا کیا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کیا کرو، اس پہر تک جب تک سورج کی تمام شعاعیں دکھنا بند ہو جائیں اور پوری طرح سے آسمان میں اندھیرا چھا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے روزہ افطار کرنے کا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کیا کرو، نہ کہ شام تک۔ ہمارے اہل سنت بھائی صرف 10 سے 12 منٹ کی دیری کی خاطر اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہو آپ، اور قرآن کے حکم کے خلاف جاتے ہو، اور جبکہ حدیث میں بھی اصحاب پیغمبر کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فعل موجود ہے کہ رسول بھی اس وقت روزہ افطار کرتے تھے جس وقت آج شیعہ اثنا عشری روزہ افطار کرتے ہیں۔ روزہ دیر سے افطار کرنے سے 10-12 منٹ کی دیری سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن روزہ جلدی افطار کرنے سے روزہ ضرور باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول کے فعل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اور اصحاب پیغمبر کے قول اور فعل کے خلاف ہے، کیونکہ اصحاب پیغمبر بھی اسی وقت پہ روزہ افطار کیا کرتے تھے جس وقت الحمدللہ ہم شیعہ اثنا عشری روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو آپ بھی پلیز اسی طرح روزہ افطار کیا کریں، 10 سے 12 منٹ کی دیری سے کچھ نہیں ہوتا، اسی وقت پہ روزہ افطار کیا کرو جس وقت روزہ رسول اور اہل بیت رسول افطار کیا کرتے تھے۔ اور پلیز شیعوں کی ضد میں آ کے اپنا اور اپنے روزے کا بیڑا غرق مت کریں، روزے کو پورا کیا کریں رات تک، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرنے کا خدا نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے۔ اور یہ ترجمہ میں نے پاس سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی لا ریب کتاب سے، جو ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد تراجم موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی حکم موجود ہے جو آپ کو وقتاً فوقتاً رمضان میں ہی بتایا جائے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور روزے کو پورا کریں۔